حدیث ترمذی شریف کی روایت میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے فوت شدگان والدین اور عزیز و اقارب کے لیے کون سا ذکر و اذکار کروں کہ ان کی بخشش یقینی ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کی اتنی عظیم فضیلت ہے کہ اگر تو بیٹھ کر پڑھے تو اٹھنے سے پہلے، اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو چلنے سے پہلے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اہل و عیال اسے قبر تک چھوڑنے آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ قبر میں پہلا لمحہ ہی اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، جہاں اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیکوکار ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر وہ بدکار ہو تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ نیک اعمال پل صراط کو آسان بنا دیں گے، جبکہ برے اعمال اسے مشکل بنا دیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ مگر وہ لوگ جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جنت کی آگ میں جا گریں گے، جہاں نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد صرف اعمال ہی انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے فوت شدگان کے لیے وہ ذکر و اذکار کریں جو ان کی مغفرت اور بلندی اور درجات کا سبب بنے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور روزہ داروں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں کی جانے والی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم انعام ہے کہ اس نے انہیں ایک ایسی صورت عطا فرمائی جس میں وہ تھوڑی سی عبادت کے ذریعے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رات رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر آتے ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ فرض کیا گیا ہے اور روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندے نیکی کی طرف راغب ہوں۔ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رمضان المبارک میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں خصوصی عبادت کی راتیں ہیں۔ ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور اپنی عبادات میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ ہمیں
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی راتوں کو عبادات میں گزاریں اور خاص طور پر لیلۃ القدر کو تلاش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے والوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اجر بے شمار ہے۔ اس رات میں نفل نماز پڑھنے اور دعا کرنے کا ثواب بے حد زیادہ ہے۔ اس رات میں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند فرماتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ اس رات میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں جو شخص صدق کے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس مہینے میں سحری اور افطاری کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور جس میں کی جانے والی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں اور اس میں عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرائے گا تو اسے بھی روزہ رکھنے والے کے برابر اجر ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ان کے برابر مزید لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جو شخص رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک نفل عبادت کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے اور اللہ سے ثواب کی نیت رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو لیلۃ القدر میں قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا گویا اس نے 83 سال عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اور جو اس رات میں استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور جو اس رات میں صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف عام ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو جنت کی خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور جو شخص نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی حاجت مند کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہوتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی مسکین کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے دنوں میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو شخص اس مہینے میں صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا اور قیامت کے دن اس کی سفارش قرآن پاک خود کرے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں عظیم مقام تیار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں سحری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے روزے کو آسان کر دے گا، اور جو شخص افطار کے وقت دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اور جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے پچھلے تمام گناہ مٹا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا جس میں وہ تھوڑی سی عبادت کر کے بے شمار ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں۔ جب ایک بندہ مومن رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں وضو کرتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ وہ جب نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تراویح ادا کروں گا تو رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ وہ جب پاک صاف لباس پہن کر مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک قدم پر مغفرت لکھی جاتی ہے، دوسرے قدم پر جنت میں بلند مقام، اور تیسرے قدم پر اس کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ مسجد کے در و دیوار اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا بندہ تیری رضا کے لیے آیا ہے، اس پر اپنی رحمت فرما۔ جب وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے گرد حصار باندھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع ہوتی ہے اور نور کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ہر آیت کریمہ کے ساتھ اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر سجدہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہر رکوع اسے مزید اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ جوں جوں تراویح میں محو ہوتا جاتا ہے اس کے دل کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے سارے بوجھ ہلکے ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے ہر آیت کریمہ اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ جب جنت کی بشارت آتی ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اور جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کے طالب بن کر اپنے اعمال کی درستی کی نیت کرتا ہے۔ فرشتے اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے، جو کھڑے ہو کر رات کے ان لمحات کو قیمتی بنا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ تراویح مکمل کرتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا یہ بندہ کھڑے ہو کر رو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، جو کچھ یہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے چہرے پر سکون اور دل میں ایک خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے اسے اس مبارک گھڑی میں اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت دی ہے۔ جب وہ تراویح سے فارغ ہو کر باہر آتا ہے تو زمین کا ہر ذرہ اس پر گواہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے آیا تھا۔ رات کے ان لمحات میں جہاں کچھ لوگ دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے یہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کا دل ہلکا ہو گیا ہو، جیسے اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہو اور وہ ہمیشہ اسی طرح اللہ کی رحمت میں رہے۔ وہ جب اپنے بستر پر جاتا ہے تو سکون کی نیند سوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا دن اللہ کی رضا کے لیے گزرا ہے اور اس کی رات اللہ کی عبادت میں کٹی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے
اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن پر اپنی بے پائیاں رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا اور وہ اس وقت موجود نہ تھے تو انہیں شدید صدمہ ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا، اگر میں ان کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا ثواب پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور پہنچے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے جس کا میں اپنی والدہ کی طرف سے ثواب پہنچا سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور اسے عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ سب اس سے پانی حاصل کر سکیں۔ یہ عمل ان کی والدہ کے لیے ایک صدقہ جاری بن گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ باحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ حدیث ترمذی شریف کی روایت میں ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے فوت شدگان والدین اور عزیز و اقارب کے لیے کون سا ذکر و اذکار کروں کہ ان کی بخشش ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کلمات پڑھ، اگر بیٹھ کر پڑھے تو اٹھنے سے پہلے تیرے والدین کی مغفرت ہو جائے گی، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو چلنے سے پہلے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد قبر کا پہلا منظر ہی ایک بندے کی حقیقت کو آشکار کر دیتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے اہل و عیال اسے قبر تک چھوڑنے آتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ قبر میں پہلا لمحہ ہی اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، جہاں اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر وہ نیکوکار ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اگر وہ بدکار ہو تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ نیک اعمال پل صراط کو آسان بنا دیں گے، جبکہ برے اعمال اسے مشکل بنا دیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ پل صراط سے تیزی سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ مگر وہ لوگ جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جا گریں گے، جہاں نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد صرف اعمال ہی انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے فوت شدگان کے لیے وہ ذکر و اذکار کریں جو ان کی مغفرت و بخشش اور بلندی درجات کا سبب بن سکیں۔ وہ اذکار یہ ہے: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ استغفار اور درود شریف زیادہ پڑھا کرو اور اس کا ثواب ان کو بخشا کرو۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، اگر ممکن ہو تو ان کی طرف سے صدقہ بھی دو۔ اگر بیٹھ کر یہ الفاظ ایصال کیے تو اٹھنے سے پہلے مرحومین کی بخشش ہوگی، اگر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے تو چلنے سے پہلے مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، یعنی دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو اس سے تعلق رکھے، یا کوئی عالم ہو یا علم سیکھنے والا۔ باحوالہ حدیث ترمذی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے صدقہ دیں، دعا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں تاکہ مرحومین کے درجات بلند ہوں اور اس کی مغفرت ہو۔ جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین کے لیے تلقین فرمائے وہ درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ مرحومین کے لیے بہترین دعا ہے۔ سورہ اخلاص 3 بار اس کا ثواب ایصال کرنا بہت افضل ہے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پر رحم کر، انہیں عافیت دے اور ان سے درگزر فرما۔ اور درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ درود شریف پڑھ کر ایصال کرنا باعث رحمت ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح بہت فضیلت
فضیلت رکھتی ہے، اس کا ثواب مرحومین کو بخشا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا اور اسے عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ والدین کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر و اذکار کی تعلیم دی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ ان تمام تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، دعا اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان کی مغفرت ہو، ان کے درجات بلند ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اپنے والدین اور عزیزوں کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔